متقین کے بارے میں آگے کیا بتایا؟ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، بہت رجوع کرنے والا، بہت حفاظت کرنے والا، من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب، جو رحمان کا غائبانہ خوف رکھتا تھا اور جو رجوع کرنے والا دل لے کر حاضر ہوا۔ تو یہاں پہ خاص طور پہ یہ جو چار چیزیں بتائی گئی ہیں، اواب، حفیظ، تو اواب یعنی بار بار جو اللہ کی طرف پلٹتا ہے، بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، تو اس میں کیسے انسان شامل ہو سکتا ہے؟ تو بہت زیادہ جو اللہ کی تسبیح کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی اواب کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ پھر اگر غلطی ہو جائے اور اس پر وہ فوراً توبہ کریں تو وہ بھی اواب کی کیٹیگری میں ہوتے ہیں، یعنی وہ پلٹتے ہیں نا، اللہ کی طرف بار بار رجوع کرتے ہیں۔ تسبیح بھی کیا ہے کہ آپ بار بار اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے فرائض کے بعد نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں ان کو فرائض جو ہیں وہ تو اس کے تو پابندی کرتے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو کبھی محسوس ہوتی ہے وہ اس سے زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں، تو پھر فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اور ایسے لوگ جو اواب ہوتے ہیں وہ اکیلے میں بھی اللہ کو یاد کرتے رہتے ہیں اور مجلسوں میں بھی استغفار کرتے ہوتے ہیں، کہ وہ جہاں کہیں پہ بھی ہوں۔ اسی لیے تو اواب کی کیٹیگری کو پہنچے نا، یعنی بہت زیادہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے۔ اور پھر دوسری جو کوالٹی ہے حفیظ، یعنی بہت زیادہ حفاظت کرنے والے۔ اب یہ حفاظت کس چیز کی ہوگی؟ کہ انسان اپنے بول کی حفاظت کرے، اپنی نگاہ کی حفاظت کرے، اپنے سوچ کی حفاظت کرے، اپنے اعمال کی حفاظت کرے، اپنے فرائض کی حفاظت کرے، امانت کی حفاظت کرے، اور جتنی بھی اللہ نے اس کو قوتیں اور صلاحیتیں دی ہیں اس معاملے میں بھی وہ بہت حفاظت کرنے والا ہو، اور تقوی کے ساتھ ان کو استعمال کرنے والا ہو۔ تو اس لیے یہاں پہ حفیظ کی بھی کوالٹی پتہ چلتی ہے۔ تو اپنے آپ کو روک روک کے رکھنا، حفاظت کرنا، بچا بچا کے رکھنا، کہ کہیں مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ اور یہ بھی تب تک نہیں ہو سکتا جب تک بن دیکھے کوئی رحمان سے ڈرنے والا نہ ہو، اللہ کا خوف رکھنے والا نہ ہو، اور پھر اس کے بعد جو منیب ہے، جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا، اور پھر وہ ہر حال میں، یہاں پہ جیسے اوپر اواب ہے نیچے منیب ہے، دونوں میں رجوع کا مطلب آتا ہے، تو چاہے وہ کسی بازار میں ہو، چاہے وہ کسی شادی کے موقع پر ہو، چاہے وہ اکیلا ہو، چاہے وہ لوگوں کے درمیان ہو، ہر حال میں وہ جیسے کہتے ہیں نا، اس کی سوئی اللہ کی طرف اٹکی رہتی ہے۔ وہ ہر وقت، ہر حال میں، ہر جگہ پہ وہ کانسٹنٹلی ایک فکر کے ساتھ جیتا ہے، ایک فکر کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، اللہ کی یاد میں۔ اور اپنے ہر عمل کو کرتے ہوئے اس کو یہی پہلے خیال آتا ہے کہ یہ کام میرے اللہ کو پسند نہیں ہے تو مجھے نہیں کرنا، یہ کام اللہ کو پسند ہے تو مجھے آگے بڑھ چڑھ کے اس کو کرنا ہے۔ فرمایا داخل ہو جاؤ جنت میں سلامتی کے ساتھ، وہ دن حیات ابدی کا دن ہوگا، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے ہے۔ اب پھر یہاں پہ یہی بات ہوئی نا، لہم ما یشاؤون فیہا، تو ایک تو وہ ہے کہ جو چاہا، جو خواہش نفس ہے، جو چاہتے ہیں، یہاں پہ خواہش نفس کو کنٹرول کرنا ہے، یہاں پہ اپنی چاہتوں کو کنٹرول کرنا ہے، بہت سی چیزوں سے خود کو روک کے رکھنا ہے، حفیظ بن کے رہنا ہے۔ لیکن جنت میں کیا بہترین اجر ہے کہ جو چاہیں گے، جس چیز کی خواہش کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس آیت میں ایک اور بات کو ایڈ کیا گیا، وَلَدَيْنَا مَزِيد، یعنی خواہشات سے بھی اوپر کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا، ہم کہتے ہیں یہ تو میں نے سوچی بھی نہیں تھی، یہ تو میری توقع سے بھی اوپر، یہ تو میری سوچ سے بھی اوپر، یا اس کو تو میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ مجھے یہ بھی ملے گا۔ تو جو اپنی خواہشات ہیں وہ بھی ملیں گی، اور اس سے بھی بہت زیادہ اوپر اور بھی بہت کچھ ملے گا۔